آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آئلی سکن کی وجہ سے یا سکن کے اوپر زیادہ آئل کی پروڈکشن کی وجہ سے ہمارے چہرے یا جسم کے اوپر کون کون سی سکن پرابلمز پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے چہرے کے اوپر زیادہ آئل پروڈیوس ہوتا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے، اس کے اندر کمپلیٹ انفارمیشن بتائی گئی ہے۔ ہمارے سکن کے نیچے کچھ گلینڈز موجود ہوتے ہیں جن کو سیبیسیس گلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ گلینڈز آئل کی پروڈکشن کرواتے ہیں جو سکن کو شائن اور چمکدار بناتی ہیں۔ جب یہ گلینڈز کم آئل پروڈیوس کرتے ہیں تو سکن ڈرائی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب یہ گلینڈز آئل کی پروڈکشن بڑھا دیتے ہیں تو یہ آئلی سکن کی کنڈیشن کاز کرتی ہے۔ سکن کے اوپر زیادہ آئل پروڈیوس ہونے کی وجہ سے بہت سی سکن کنڈیشنز پیدا ہوتی ہیں۔ ایکنی، ایگزیما اور پمپلز نکلنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی ڈسٹ پارٹیکلز اور یہ آئل آپس میں ملتے ہیں تو وہاں پر انفیکشن ہوتا ہے اور انفیکشن ہونے کی وجہ سے وہاں پر ایکنی، پمپلز وغیرہ بن سکتے ہیں۔ آئلی سکن کی بے شمار کازز ہو سکتی ہیں۔ ہارمونل چینجز کی وجہ سے بھی آئل کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے۔ انوائرمنٹل فیکٹر بھی ایک میجر فیکٹر مانا جاتا ہے۔ ایسی ڈائٹ کا استعمال کرنا جن میں کولیسٹرول اور چکناہٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی ایک میجر کاز مانی جاتی ہے آئلی کنڈیشن کی۔ ایسے سکن کیئر پروڈکٹس کا استعمال کرنا جن میں کیمیکلز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یا ایسے پروڈکٹس کا استعمال کرنا جن میں آئلز زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک میجر کاز مانی جاتی ہے۔ اسٹریس، ڈپریشن، انزائٹی کی وجہ سے بھی ہارمونل چینجز ہوتی ہیں اور آئل کی پروڈکشن زیادہ ہو سکتی ہے۔ سائن اینڈ سمپٹمز: زیادہ آئل پروڈیوس ہونے کی وجہ سے سکن کے اوپر ایکنی، ریشز، ایگزیما ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ جب آئلز کسی ڈسٹ پارٹیکل سے ملتے ہیں وہاں انفیکشن ہوتا ہے۔ انفیکشن ہونے کی وجہ سے ایکنی اور پمپل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ایکنی ختم ہونے کے بعد سکن کے اوپر نشانات بن جاتے ہیں۔ آئلی سکن کی وجہ سے سکن کے اوپر بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز بننے کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ پلان: آئلی کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے کلینزنگ ایک بیسٹ آپشن مانا جاتا ہے۔ اپنے چہرے کو ڈیلی 5 سے 6 دفعہ واش کیا جائے تاکہ ایکسٹرا آئل کو ریموو کیا جا سکے۔ سیلیسیلک ایسڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سیلیسیلک ایسڈ ایکسٹرا ان کے سیلز کو اور آئلز کو ریموو کرتا ہے۔ یہ سیلیسیلک ایسڈ بعض اوقات سکن کیئر پروڈکٹس میں بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ ایسے سکن کیئر پروڈکٹس کا استعمال کیا جاتا ہے جو آئلز کو ایبزارب کرنے کی پاور رکھتے ہیں۔ ایسے موئسچرائزر کا استعمال کیا جائے جو آئل فری ہوتے ہیں۔ ایسی کریمز کا استعمال کیا جاتا ہے جو آئل کی پروڈکشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بینزوئل پیروکسائڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیلیسیلک ایسڈ اور ریٹینوئڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ریگولر ایکسرسائز کی مدد سے آپ اپنے بلڈ سرکولیشن کو امپروو کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا بلڈ سرکولیشن امپروو ہوگا تو ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس کو کم کیا جا سکتا ہے اور ہارمونل چینجز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دھوپ سے خود کی حفاظت کریں اور سنسکرین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سنسکرین الٹرا وائلٹ ریز سے سکن کو پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ ایسی ڈائٹ کا استعمال کریں جن میں وائٹامنز، نیوٹرنٹس اور منرلز بھرپور مقدار میں موجود ہوں۔ تمام وائٹامنز، منرلز اور نیوٹرنٹس سکن کو شائن پرووائڈ کرتی ہیں اور سکن کو ہیلدی رکھتی ہیں۔ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔